بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آج ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، ڈی چوک، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوں گے اسلام آباد شہر اقتدار سے عیسیٰ نقوی۔ عیسیٰ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ہاشمی صاحب، کیسے مزاج ہے؟ لندن سونا سونا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو آج کل میاں محمد نواز شریف دستیاب نہیں ہے لندن میں۔ سر میاں صاحب آپ کو جو دستیاب ہیں اور پوری حکومت اس وقت شہر اقتدار میں آپ کے پاس موجود ہے، تو میرے پاس صرف میاں صاحب کی یادیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ عیسیٰ لندن میں بہت کچھ ہے جو ہم انشاءاللہ ڈی چوک کے اس پلیٹ فارم سے ایکسپلور کریں گے اور پاکستان کی عوام کے سامنے، اوورسیز کمیونٹی کے لیے، پاکستان میں جہاں جہاں بھی ہماری آواز سنی جائے گی، اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جائے گا، انشاءاللہ بہترین تجزیے اور خبریں، ایکسکلوسیو ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم اپنے سننے والوں کے لیے اس نئے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ اس پلیٹ فارم کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ عیسیٰ میں چاہوں گا کہ صرف ایک لمحے میں ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں، کیونکہ بہت سارے ویوز ان کے آتے رہے، کمنٹس آتے رہے، جب بھی میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا یا آپ نے میرے ساتھ کیا، کہ دو آوازیں جو ہیں اگر یہ اکٹھی ہو جائیں تو ایک زبردست قسم کا یہ فیوژن ہوگا اور دونوں طرف سے خبریں آنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم، دس از دا ہائی ٹائم ان پاکستان، اسپیشلی ڈی چوک جو ہم نے نام رکھا ہے، کیونکہ جو آج خبر ہے وہ بھی ڈی چوک کے حوالے سے ہی ہے۔ عیسیٰ پچھلے 3 اکتوبر سے لے کر ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی مسلسل جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ جو جیل ذرائع سے خبریں باہر آئی وہ مسلسل ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، سختیاں بڑھا دی گئی، چہل قدمی پر پابندی ہے، مشقتی کی سہولت جو ہے وہ واپس لے لی گئی، کھانا جو ہے خان صاحب کو ان کی مرضی کا نہیں دیا جا رہا، اور اس کے علاوہ نفسیاتی جو ایک کوشش ہے کہ عمران خان کو توڑا جا سکے، یہ حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت دے دیں، ڈاکٹر چلا جائے، بہن چلی جائے، صرف یہ ہم دیکھ لیں کہ عمران خان کو کن حالات میں جو ہے وہ رکھا گیا۔ اب جو خبر اس وقت عیسیٰ پاکستان سے آ رہی ہے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو ایکسیس جو ہے وہ دے دیا گیا ہے ڈاکٹر کا، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے ایز وی اسپیک کہ اڈیالہ جیل میں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ جا کر عمران خان کا طبی معائنہ کرے گا، اور حکومت اس کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور جو پریشر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈالا گیا تھا میرا خیال ہے وہ کام کر گیا ہے۔ عیسیٰ بتائیں کہ کیا خبر ہے شہر اقتدار سے، اور حکومت کیوں اب مان گئی ہے؟ کیونکہ لگ ہی رہا تھا کہ جو اعلان انہوں نے کیا ہے علی امین گنڈا پور نے کہ ہم جائیں گے اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، اور پریشر کام کر گیا۔ دیکھیں اس کے بہت سارے پہلو ہیں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، اس سوال میں پوری ایک سائنس موجود ہے، اس تمام سائنس کو ایڈریس کریں گے ہم اس کورس آف ڈسکشن میں، کیونکہ دیکھیں ڈی چوک جو ہے، ہمارے پروگرام کا نام بھی ڈی چوک ہے، اور آج ریلیونس بھی یہ بن گئی کہ ڈی چوک پر اکٹھ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ تحریک انصاف ایگزیکٹلی وہاں پر کیا پلان کرتی ہے، کس طریقے سے یہ ایونٹس انفولڈ ہوتے ہیں، بڑے سرپرائزنگ مومنٹس ہیں۔ 15 اکتوبر کا دن جو ہے اس کے اوپر سرخ دائرہ موجود ہے، اور آج جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے کہ آج رات تک ملاقات نہ ہوئی تو پھر ہم مارچ کریں گے ڈی چوک کی طرف۔ علی امین گنڈا پور کا پیغام بھی آ گیا، علی اصغر خان جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا جو ہے وہ اعلان بھی سامنے آ گیا۔ ایک ہے بیک گراؤنڈ جس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کی جگ ہسائی ہوگی، لہٰذا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تحریک انصاف کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے جو حکومت نے کہا ہے۔ اس میں جو کہنے والے ہیں ان کا ماضی، پہلے آپ اس کے اوپر 2 مثالیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابھی 2019 میں لوگوں کی یادداشتوں میں جو ہے وہ یہ بات محفوظ ہوگی، ابھی بھی تر و تازہ ہوگی کہ کشمیر کی انلیگل اینیکسیشن کی انڈیا نے، آرٹیکل 370 اور وہ جو معاملہ ہوا 2019 میں، اس کے بعد پاکستان نے بہت سے سفارتی اقدامات اٹھائے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم نے اپنی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا اور پوری دنیا کو اس مسئلے سے آگاہ کرنے کے لیے اپنی سیاسی قوتوں کی سوچ میں یگانگت دکھانے کی کوشش کی۔ میں اس وقت پریس گیلری میں موجود تھا، اور نیچے میں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ احتجاج کر رہی تھی، اور تمام کی تمام جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اسلام آباد میں وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی گیلریز پارلیمنٹ کی، اور وہاں پر نعرے لگ رہے تھے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے، احسن اقبال کے حوالے سے، سعد رفیق کے حوالے سے۔ تو وہ سچویشن ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد OIC کی کانفرنس ہونی تھی مارچ 2022 میں،
اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری کا ایک کلپ ہے جو آج کل بڑا وائرل ہے، لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیسے OIC کرتے ہو، اس ہال میں ہم موجود رہیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے، ان کے ساتھ دھرنا دیں گے، تمام رہنما موجود، یہ بھی کہا کہ تمام دھرنا رہنما دیں گے۔ موجود۔ بالکل، یہ ہے بیک گراؤنڈ جو یہ بات کرنے والے لوگ ہیں۔ اب ان اٹ سیلف ایشو پر آ جائیں، میرے سے آپ ذاتی طور پہ پوچھے، تحریک انصاف کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کو اس وجہ سے یہ نہیں کرنا چاہیے، اس قسم کا احتجاج ایک بڑا موقع ہے، ایک ایسی کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے اور وقت بڑی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی پاپولیرٹی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ حکومت بہت لمبا عرصہ نہیں ٹک پائے گی۔ جس وقت عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے حکومت لانی ہے تو ایک مرتبہ تو تحریک انصاف نے آنا ہے۔ تو تحریک انصاف جو جد و جہد کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہم یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ تحریک انصاف 6 months ڈاؤن دا لائن، 1 year ڈاؤن دا لائن، 2 years ڈاؤن دا لائن اقتدار میں آ جاتی ہے، اور پھر تحریک انصاف اس قسم کا کوئی ایونٹ اسلام آباد میں کر رہی ہو تو چاہے درجن بھر، چاہے 100، چاہے 200، چاہے 500 لوگ اس وقت مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے اس قسم کا احتجاج کرے تو پھر وہ یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں ہم پھنس جائیں گے۔ تو زیادہ بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف ایک ریکویسٹ کرتی میٹنگ چائنیز امبیسڈر کے ساتھ، رشین امبیسڈر کے ساتھ، ایرانین امبیسڈر کے ساتھ، انڈین ہائی کمشنر کے علاوہ جتنے بھی ممبر ممالک ہیں ان کے پاس بیرسٹر گوہر سلمان، اکرم راجہ اور یہ لوگ، ان کے جو کرتا دھرتا ہیں، یہ جاتے اور اپنا ایک پیپر ان کے سامنے رکھتے کہ یہ ہمارے سامنے صورتحال ہے، یہ انسانی حقوق ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ آئین ہے پاکستان کا جس میں یہ حقوق دیے گئے ہیں۔ ہمارے چیئرمین سے، ہمارے بانی چیئرمین سے 3 اکتوبر سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، لہٰذا ہم احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن آپ کی جو پریزنس ہے ایز اے فرینڈلی نیشن، آپ کے یہاں پر آنے کی وجہ سے ہم احتراماً جو ہے وہ یہ نہیں کر رہے۔ لیکن پھر دوسرا اس میں نقطہ نظر تحریک انصاف کا یہ ہے کہ نہیں، دیکھیں جناب، اگر ہم نے یہ ابھی نہ کیا تو یہی لیوریج پوائنٹ ہے، حکومت نے پھر کبھی بھی نہیں ہونے دینا۔ اب سوال اگلا آ جاتا ہے کہ حکومت نے پابندی لگائی کیوں ہے؟ پابندی حکومت نے اس وجہ سے لگائی ہے کہ 3 اکتوبر کا پابندی سے پہلے عیسیٰ، ایک منٹ، پابندی سے پہلے حکومت یہ جو آپ شنگھائی تعاون تنظیم کی بات کریں، باقی کام تو کر رہی ہے۔ جہاں پہ کسی کو اٹھانا ہے اٹھا لو، کسی کو غائب کرنا ہے غائب کر دو، جہاں پہ پولیس گردی کرنی ہے کر دو۔ دوسری طرف تو حکومت سب کام کر رہی ہے، آئینی پیکج کے اوپر بھی سب کچھ کر رہی ہے، تو پھر ہم اس طرف ڈپلومیٹکلی چیزوں کو کیوں دیکھیں؟ دیکھیں اس میں نا اب ہوا کیا ہے، حکومت نے پابندی اس وجہ سے لگائی کہ ایک تو جو آئینی ترامیم ہے، آئینی ترامیم کے حوالے سے پالیسی گائیڈ لائن عمران خان سے اپنی پارٹی کی طرف نہ جائے، احتجاج کی فردر کال وہ اس کے اوپر ایجیٹیشن کا پلان آف ایکشن نہ دے سکیں۔ عمران خان سے منسوب بیان جب ان کی پارٹی کے لوگ آ کر باہر سناتے ہیں تو لوگ چارج ہوتے ہیں اس سے۔ عمران خان نیوکلیس ہے اپنی پارٹی کے، لہٰذا ان کی طرف سے پیغام نہ پہنچے عوام تک، ایک تو یہ مقصد اچیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسرا، 4 اکتوبر کو جو کچھ ہوا اسلام آباد میں، علی امین گنڈا پور جس طریقے سے آئے، چائنا چوک پہنچے، وہاں سے خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے اور پھر غائب ہو گئے، تو بہت سارے تحریک انصاف کے اندر سرکلز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے انہوں نے غداری کی ہے، وفا کی ہے یا بے وفائی کی ہے، یہی کرنا چاہیے تھا، عمران خان آن بورڈ ہیں یا نہیں۔ اس پر عمران خان کی طرف سے جب تک فائنل ورڈ نہیں آتا، پارٹی میں یہ ڈسپیوٹ اور یہ اندرونی لڑائی قائم رہے گی۔ اب اگر عمران خان سے ٹیکنیکلی ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر عمران خان کی پالیسی ڈائریکشن آ جائے گی علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی، اور یہ جو پارٹی کی انٹرنل رفٹ ہے یہ ختم ہو جائے گی اس بیان سے۔ حکومت چاہتی ہے کہ یہ ابھی انٹرنل رفٹ قائم رہے، اس کا فائدہ وہ حکومت اٹھانا چاہتی ہے۔ پھر تیسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو آئینی ترامیم ہے اس کے اوپر ڈائریکشن جو ہے وہ نہ آئے، اور ایس سی او کانفرنس کے دوران کیا پالیسی ہونی ہے پارٹی کی، اس کی وجہ سے وہ ایڈریس۔ اب آ جائے اس معاملے کی طرف کہ ہوا کیا۔ دیکھیں تحریک انصاف بھی یہ ریئلائز کرتی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ یار یہ نہیں کرنے کی چاہیے، ہمیں ایک بڑی سٹرونگ اوپینین ان کی پارٹی کے اندر موجود ہے کہ ایسا کرنا مناسب شاید نہ ہو، لیکن جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایسا کرنا مناسب ہے وہ اس وقت حاوی ہیں پارٹی میں، لہٰذا سیاسی جو کمیٹی ہے اس کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ہم 15 اکتوبر کو ایک ریزنیبل ڈیمانڈ رکھ کے کہ اگر عمران خان سے ملاقات کروا دی جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم احتجاج کی کال واپس لے لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے۔ اب تیسرا اس کا پہلو ہے حکومت وقت کا۔ دیکھیں حکومت کا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، اور آپ ظاہر ہے کہ آپ بھی اس بات سے واقف ہیں،
اور آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، حکومت کی وزیر اعظم سے لے کے رانا ثناء اللہ تک، خواجہ آصف سے لے کر مریم نواز تک، مریم نواز سے لے کر عظمہ بخاری، مریم اورنگزیب تک، اور یہ جو حکومت کے بڑے بڑے وزراء عطا تارڑ صاحب جو اور دیگر جو لوگ ہیں، یا فار دیٹ میٹر اسحاق ڈار ہیں، ان کی ویلیو جو ہے نا وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے تماشائی سے زیادہ نہیں. یہ وہ تماشائی ہیں جو بیٹھ کر یا تالیاں بجا سکتے ہیں، یا اس پر رنجیدہ ہو سکتے ہیں، یا خوش ہو سکتے ہیں. یہ چیئر لیڈنگ کا کام کر سکتے ہیں، مین پلیئرز یہ نہیں ہیں. یہ ان کا کام، ان کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ایک پوسٹ آفس والی ہے، جو ڈاک خانے کا کردار ہوتا ہے کہ چٹھی آئی ہے ادھر سے ادھر پہنچائی ہے. جو محسن نقوی ہے نا، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، پالیسی دینی ہے محسن نقوی نے، فیصلہ کرنا ہے محسن نقوی نے کہ ملاقات ہونی ہے نہیں ہونی. نہیں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا، میں خبر دے رہا ہوں تمام دوستوں کو جو ہمیں سن رہے ہیں کہ وہاں سے پیغام آ گیا ہے، اور پمس کی جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ جائے گی، جا کر عمران خان کا معائنہ کرے گی. اب اس کے اندر بھی سیاست پتہ ہے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ پیغام، اور جو آپ نے کہا نا کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو ایپیسوڈ ہوا، پارٹی کے اندر رفٹ، اور جو عمران خان کہیں گے پھر سب خاموش ہو جائیں گے، اور ان کی بات جو ہے وہ زیادہ تقویت رکھے گی. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہی تھا نا کہ عمران خان سے ملاقات کا کہ ان کی صحت چیک کرنی ہے، تو ہم نے ڈاکٹرز کی ٹیم بھیج دی ہے، تو حکومت شاید ملاقات کی اجازت نہیں دے گی، اور پمس کی ٹیم جاری. اگر تو ڈاکٹر فیصل جائیں تو پھر شاید ڈیفرنٹ سینیریو بن سکتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پیغام بھی عمران خان کا باہر لے کر آئیں گے، ان کے حوصلے کیسے ہیں پارٹی کے لیے. اگر ون لائنر بھی باہر آ جائے تو obviously یہ ایک بہت بڑی جیت ہوگی. لیکن اب پمس کی ٹیم جاری ہے. خبر بتا دیتا ہوں نا، میں آپ کو خبر بتا دوں اس میں ہوا کیا ہے. ہوئی کہانی کچھ یوں ہے کہ رابطہ جو ہے وہ آج نہیں، گزشتہ روز ہوا، اور رابطہ یہ کیا گیا کہ ملاقات کرنے کی اجازت آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے 2 لوگ. ایک کا نام ہے بیرسٹر گوہر، دوسرے صاحبزادہ حامد رضا. یہ نام شہباز حکومت نہیں، یعنی کہ محسن نقوی صاحب کی حکومت کی طرف سے آئے. تو محسن نقوی صاحب کی طرف سے جب یہ کہا گیا، یہ میں پرسونیفائی کر کے استعارہ استعمال کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، جب یہ کہا گیا کہ یہ 2 لوگ جائیں گے، ساتھ میں یہ کہا گیا کہ یہ 2 لوگ ملاقات تو کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ملاقات کے بعد یہ میڈیا ٹاک نہیں کریں گے. عمران خان کا جو میسج ہے وہ باہر نہیں دیا جائے گا. آپ نے ملاقات کے بعد ایک بیان جاری کرنا ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، ان کے حالات ٹھیک ہیں، ملاقات ہو گئی، اور جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سرکاری پریس ریلیز ٹائپ وہ جاری کر دی جائے. اس کے اوپر پارٹی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پارٹی میں رائے یہ موجود تھی کہ ملاقات کرنے کے لیے نورین خان جائیں، ڈاکٹر فیصل جائیں، اور اس کے بعد 2 سے 3 سیاسی شخصیات کو اجازت دی جائے، اور یہ قدغن نہ مانی جائے کہ آپ باہر نکل کر میڈیا ٹاک نہیں کریں گے. ابھی یہ ڈسکشن چل رہی تھی پارٹی میں. بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ہوا یوں کہ آپ کے شہر میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ایک رہنما جو کہ سیاسی پارٹی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے ایک درخواست کا عکس شیئر کیا پولیٹیکل کمیٹی میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے، کس نے وزیر داخلہ کو، وزارت داخلہ کو درخواست دی ہے کہ یہ 2 لوگ ملیں گے، کیونکہ ہم تو کوئی اور بات کر رہے ہیں. تو پھر بہت سارے لوگوں نے کہا اچھا یہ فلاں شخص ہیں جن کے محسن نقوی صاحب کے ساتھ گاڑی چھنتی ہے، ملاقاتیں رہتی ہیں، انہوں نے یہ درخواست دی ہے. کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق نہ تو یہ درخواست بیرسٹر گوہر نے دی تھی، نہ یہ درخواست حامد رضا صاحب نے دی تھی، نہ پی ٹی آئی کی لیگل کمیٹی جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے اس میں سے کسی شخص نے دی تھی. یہ درخواست باہر سے ایک تیسرے بندے نے ڈائریکٹ وزارت داخلہ دی تھی، اور میڈیا میں یہ سامنے آ گئی. ملاقات کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو حکومت ہے اس نے بیسیکلی کام کیا کیا، ان کا سیاسی آکسیجن یہ ہے، اس بات پہ زندہ ہے نا کہ تحریک انصاف اور پاکستان کے ادارے لڑے، اور اسی میں ان کی جیت ہے، اسی میں ان کا سروائیول ہے. تو وہ اب بیانات یہ دے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک بیان حکومت کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف یہ احتجاج کرے. خواجہ آصف کہتے ہیں یلغار کو کچل دیں گے طاقت سے، فلاں جگہ کراس نہیں کرنے دیں گے. طلال چودھری یہ کبھی ہمت ہی نہیں کریں گے. واحد ایک سیانہ بندہ جس کی آواز آئی ہے مسلم لیگ نواز میں سے، وہ ہے خواجہ سعد رفیق. انہوں نے کہا ملاقات ہے بھائی، کرنے دیں، 20 منٹ کی 25 منٹ کی ملاقات ہو جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس وقت ٹیمپریچرز آر ہائی. آج کی رات بڑی اہم ہے. علی امین گنڈا پور نے بھی بیان دے دیا ہے.
میں بھی دیکھ رہا تھا وہ خالد خورشید اور باقی لوگ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو اپنے بندے شہر اقتدار کے اراؤنڈ پہنچا دیے ہیں، پنڈی اسلام آباد میں موجود ہے اور ڈی چوک کی طرف. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کروڑوں لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لاکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس ایونٹ میں سمبولک ہے یہ احتجاج، 10 یا 15 لوگ بھی ڈی چوک پہنچ گئے اور وہاں کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو گئی، یا ان کو روکنے کی، کسی آنسو گیس کی شیلنگ کی، لاٹھی چارج کی جو ہے وہ ویڈیوز وائرل ہو گئی. تو انڈین میڈیا سمیت پوری دنیا کے میڈیا میں پھر وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہوگا، آپ کی کانفرنس جو ہے وہ سبسائڈ ہو جائے گی. تو یہ جو حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے پی ٹی آئی نے سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے اس کانفرنس کو. میری انڈرسٹینڈنگ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد شہر اقتدار میں بیٹھ کر یہ ہے کہ حکومت سبوتاج کر رہی ہے اس ایس سی او کانفرنس کو، کہ تمام کا تمام لوگ جو ہے اس وقت اور میڈیا جو ہے وہ اس بات کے انتظار میں نہیں ہے کہ ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، ایوان اقتدار میں کیا ہو رہا ہے ایس سی او کا. سب کو انتظار اس بات کا ہے کہ احتجاج ہوگا یا نہیں، عمران خان سے ملاقات ہوگی یا نہیں، ملاقات ہوگی تو ملاقات میں کیا پیغام دیا جائے گا، جو ہے وہ پیغام وہ باہر ہم تک پہنچے گا یا نہیں. تو آپ لوگوں نے، حکومت نے خود اٹھا کر یہ فوکس ادھر کر دیا، بھائی ایک چھوٹی سی ملاقات ہے، کروائیں، جان چھوڑائیں، بات ختم کریں. یہ ہے اس وقت صورتحال. فنگرز آر کراس. میرا خیال ہے آپ بھی منتظر ہیں، ہم بھی منتظر ہیں، ہوتا کیا ہے.